جی ہاں اس کا بچہ اس کے لیے وہ آئی اور دعا مانگی امام نے، تو وہ حمید کا بچہ واپس اسے مل گیا، جس کی وجہ سے امام کو ضامن عابد کہا جاتا ہے، اور امام ضامن اس کا ایک امام ضامن وہ یہ ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں تو اس ضمانت کے حوالے سے امام آپ کو خیریت سے واپس لے آئے، اس آبو کی وجہ سے جو امام کے حکم سے بچہ واپس آیا اپنے ماں کو ملا، اس کی وجہ سے امام کی ضمانت میں سفر ہوتا ہے، اس لیے امام کو امام ضامن کہا جاتا ہے۔ جی یہ مادر گورنمنٹ جی ہیں، ان کو بیوی ملی تھی جی شہادت علی اکبر کی جو ہے یہ نہ پڑا کریں، وہ کیسے ملی؟ یہ مادر گورنمنٹ جی نہیں ان کو ملی تھی بیوی فاطمہ کو کے بعد بھی جو کربلا میں دیکھیے شیخ مہدی کا جو واقعہ ہے وہ یقیناً درست ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بی بی ہر مجلس میں تشریف رکھتی ہے، اور چونکہ یہ جشن ولادت ہے، لیکن میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھا ہے کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے بی بی تشریف رکھتی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے بی بی آتی ہے، اور جہاں جہاں کوئی مومن عزادار بیٹھتا ہے بی بی وہاں ایک مرتبہ خود بیٹھتی ہے، اور اس کے بعد علامہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی عزادار گریہ کرتا ہے تو بی بی اپنا رومال آگے کر دیتی ہے، اور علامہ لکھتے ہیں کہ جب بی بی اس عزادار کے سامنے اپنا رومال کرتی ہیں تو کہ آپ اس وقت یاد کیجیے جب علامہ صاحب مجلس پڑھ رہے ہو اور مسائل میں آئے تو اس وقت اس بات کو یاد کیجیے، علامہ فرماتے ہیں کہ جب بی بی رومال آگے کرتی ہے تو وہاں اس جگہ کے در و دیوار بھی رونے لگتے ہیں۔ جی شہادت جناب علی اکبر علیہ السلام اس قدر دردناک انداز میں ہوئی کہ بیوی اس شہادت کے واقعے کو سن کر بس اب اس کو نہ پڑھا کرو، کیونکہ خود شیخ مہدی برداشت نہیں کر پاتے تھے وہ الفاظ کہ جو ہمارے بزرگوار علامہ صفدر صدرسی صاحب نے ایک مجلس میں یہ ارشاد فرمایا، یہ مسائل پڑھتے ہوئے انہوں نے جناب علی اکبر کی شہادت پڑھتے ہوئے یہ کہا کہ مومنین آپ میں سے کوئی ایسا بوڑھا بیٹھا ہے جس کی عمر 60 سال انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کسی بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا آ کر یہ کہے کہ مجھے مرنے کی اجازت ہے، اور پھر وہ جوان بیٹا باپ کے سامنے اجازت دے کر چلا بھی جائے، اور پھر جب وہاں میدان میں جائے اور وہاں سے آواز دے بابا میری امداد کو پہنچو، اور بابا وہاں پہنچے اور وہ ایک سوال کرے کہ مجھے ذرا سا پانی دے دو، اور وہ پانی نہ دے سکے تو اس باپ پر کیا دوں؟ میں سمجھتا ہوں سادات سے معافی چاہتے ہوئے یہ جملہ بعض کتابوں میں ہے کہ جب شہزادہ نے آواز دی تو سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں ہے زانی بزانا بلاش پسر رسید، اس کا معنی سنیں بوڑھا باپ جوان بیٹی کی لاش پر آتے ہوئے گھٹنوں کے بل جا کر لاش تک پہنچا اور ایک سوال کیا، بس وہی سوال سناتا ہوں اور آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، سادات سے بالخصوص امام نے ایک سوال کیا، وہ سوال عام طور پر کتابوں میں نہیں ملتا، ایک مجتہد نے قوم میں مجلس پڑھتے ہوئے ایک مرجع تقلید نے یہ بیان کیا تھا، میں نے ان سے سنا، ڈھونڈتا ہوں ڈھونڈ رہا ہوں شاید کہیں مل جائے۔ سید الشہداء نے ایک مرتبہ جوان بیٹے کی
जवान बेटे के करीब पहुंचकर एक सवाल किया, अंता इब्नी? क्या मेरा बेटा तू? ये गैर ही वही अल्फाज हैं कि जो सैयदा ज़ैनब ने भाई की लाश करा के पूछा था, अंता क्या मेरा भाई हुसैन तू है? अल्लाह ताला हमारे जवानों की जवानियां तबीयत पर फिसद के लिए महसूस फरमाए। आमीन। दोस्तों सुन लेते हैं, नबी मुहर्रम बहुत करीब आ रहा है, आप सुनेंगे, यही अज़ादारी होगी इसी जगह पर, आप सुनेंगे। वो तबा माशाल्लाह आपको फैज़ पहुँचाएंगे। जानते तो वो है ना जिन पर गुजरे। मैं अभी उमरा पर गया हुआ था मदीना मुनव्वरा में, मैंने एक मजलिस पढ़ी, वहाँ मुझसे पहले एक मनकबत खान और मरसिया खान ने एक मरसिया पढ़ा। तो उस मरसिए के शेर तो मुझे याद नहीं है, बहुत पुरानी था। तो उसमें एक आखिरी मिसरा ये था कि भाई की लाश पे आना कोई ज़ैनब से पूछे, खैमों का जलना कोई ज़ैनब से पूछे, हाथों में रस्सियां पहनना कोई ज़ैनब से पूछे, चादर का उतारा जाना कोई ज़ैनब से पूछे। वो बहुत कुछ बयान कर रहे थे और आखिर में उन्होंने ये भी कहा, दरबार में जाना, भाई के कातिल के दरबार में जाना कोई